بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 24 ہے اور اس سبق کے اندر ہم وضو میں پاؤں پر مسح کا حکم کیا ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان غسل الرجلین فی الوضوء وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن محارب عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعراقیب من النار۔ وضو میں پاؤں دھونے کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل للعراقیب من النار، ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وہ بھی قال حدثنا ابو حنیفۃ عن منصور عن مجاہد عن رجل من ثقیف یقال له الحکم او ابن الحکم عن ابیہ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واخذ حفنة من ماء فنضحه في مواضع طہورہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حکم یا ابن الحکم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا اور اس کے بعد چلو میں پانی لے کر اپنے اعضائے وضو پر اسے چھڑک دیا۔ اب اس میں جو پہلی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے۔ ویل یہ ایک جو ہے جہنم کی وادی کا نام ہے، جو ہے وہ ایک سخت قسم کی وادی ہے، یعنی ان کو جو ہے وہ جہنم کی اس وادی میں ڈالا جائے گا۔ اور دوسرا معنی اس کا ہلاکت کا ہے، لیکن حدیث میں اس کے دونوں معنی جو ہے وہ مراد لیے جا سکتے ہیں، ہلاکت کا بھی اور جہنم کی وہ وادی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر جو ہے وہ حدیث کے اندر جو ہے وہ یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے جہنم کی آگ سے ایڑیوں کے لیے، اور اسی طرح دوسری روایت میں فرمایا کہ آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد اپنا جو ہے وہ چلو بھر کر پانی جو ہے وہ اس سے اپنے اعضائے وضو پر چھڑک دیا۔ تو اب یہاں پر ایڑیوں کے لیے فرمایا کہ جہنم کی آگ ہے، تو ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے جو کہ وضو میں خشک رہ جائیں۔ تو اس کے تحت، اس حدیث کے تحت فقہا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ وضو میں پاؤں کا وظیفہ مسح ہے یا غسل ہے۔ اہل سنہ والجماع جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ پاؤں کا وظیفہ دھونا ہے، نہ کہ مسح کرنا۔ یعنی وضو کے اندر جس طرح چہرے کو دھونا ضروری ہے، اسی طرح ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے، اسی طرح پاؤں کو دھونا بھی ضروری ہے۔ لیکن روافض جو ہیں، ان کا کوئی خاص فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وضو میں پاؤں کا وظیفہ مسح ہے، دھونا نہیں ہے۔ اہل سنہ والجماع کے جو دلائل ہیں، سب سے پہلی دلیل تو وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو وضو کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اب یہاں پر جو ارجلکم الی الکعبین ہے، یعنی اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دو، تو یہاں پر یہ جو روایت ہے ارجلکم والی، اس میں دونوں قراتیں ہیں، ارجلکم بھی ہے اور ارجلکم بھی ہے۔ تو ارجلکم کی جو اس میں جو ہے وہ قرات ہے، اس سے اہل سنہ والجماع استدلال کرتے ہیں کہ اس کا عطف جو ہے وجوہکم پر ہے، فاغسلوا وجوہکم، تو وجوہکم پر عطف ہے، تو لہٰذا جس طرح چہرے کو دھونا ضروری ہے تو اسی طرح پاؤں کو دھونا بھی ضروری ہے۔ تو پہلی دلیل اہل السنہ والجماع کی یہ ہے۔ دوسری دلیل وہ متواتر احادیث ہیں جو غسل رجلین پر دلالت کرتی ہیں۔ اب اس روایت میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں وضو میں، ان کے لیے فرمایا کہ ایسی ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے، تو یا پھر جہنم کی ایک وادی ہے اس میں ان کو ڈالا جائے گا. تو یہ سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو میں پاؤں کا وظیفہ دھونا ہے نہ کہ مسح کرنا. تو لہٰذا متواتر روایات جو ہیں وہ
منقول ہیں اس حوالے سے۔ اور تیسری دلیل حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا غسل قدمین یعنی پاؤں کے دھونے پر اجماع ہے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وضو میں پاؤں کا وظیفہ جو ہے وہ دھونا ہے، مسح نہیں ہے۔ روافظ کے نزدیک چونکہ پاؤں کا وظیفہ جو ہے وہ مسح ہے، تو وہ بھی اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، تو ارجلکم کی بجائے وہ اس سے ارجلکم کی قرات سے روایت استدلال کرتے ہیں کہ اس میں دونوں قراتیں ہیں، ارجلکم بھی اور ارجلکم بھی۔ تو ارجلکم والی جو قرات ہے اس سے وہ استدلال کر کے کہتے ہیں جس طرح سر کا مسح کیا جاتا ہے اسی طرح پاؤں کو کے لیے بھی مسح ہے، پاؤں کو بھی دھویا نہیں جائے گا بلکہ مسح کیا جائے گا۔ تو یہ ان کی دلیل ہے، اسی آیت وضو سے وہ بھی استدلال کرتے ہیں۔ تو اس ان کی دلیل کے کئی جوابات، متعدد قسم کے جوابات دیے گئے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو کسرہ والی قرات ہے یعنی وَأَرْجُلِكُمْ والی جو قرات ہے یہ حالت تخفیف پر محمول ہے، اور جس طرح جو وَأَرْجُلَكُمْ کی جو نصب والی قرات ہے وہ عام حالت پر محمول ہے۔ حالت تخفیف پر محمول کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں اور سردی ہے یا کوئی مجبوری ہے یا کوئی زخم ہے تو آپ پھر جو ہے وہ پاؤں پر مسح کر سکتے ہیں موزوں کے اوپر، لیکن اگر عام حالت ہے تو اس صورت میں جو ہے اس کو پاؤں کو دھونا ہی لازم ہے۔ دوسرا جواب ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ارجلکم کا عطف اگر ہم رؤوسکم پر ہی کر دیں، یہ مان لیں کہ اس کا عطف وجوہکم کی بجائے رؤوسکم پر برؤوسکم پر ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ مسح کی نسبت جب ارجل کی طرف کی جاتی ہے تو اس سے مراد غسل خفیف ہوتا ہے، یعنی اگر ہم اس کو ارجلکم ہی پڑھیں، نصب والی قرات کو چھوڑ دیں، کسرہ والی قرات کو لے لیں، تو اس صورت میں بھی جب مسح کی نسبت وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں مسح کی نسبت جب ارجل کی طرف ہوگی تو اس صورت میں اس سے مراد غسل خفیف ہوگا نہ کہ مسح کرنا۔ نمبر تیسرا جواب اس کا جو کہ پختہ جواب ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑے محقق تھے، انہوں نے بہت ہی محققانہ انداز میں جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح صحابہ اور تابعین جتنے بھی تھے ان کا تعامل جو ہے وہ پاؤں کو دھونے کا تھا، غسل رجلین کا تھا، مسح کسی نے بھی عام حالت میں نہیں کیا۔ جب ہم قرآن و احادیث کو دیکھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اگر کوئی مشکلات ہوں، قرآن کریم میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، حدیث کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، تو ہمیں جو ہے وہ عمل دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کیا عمل کیا۔ تو ایسی کوئی روایت بھی کہیں نہیں ملتی جس سے مسح رجلین ثابت ہو۔ یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ عام حالات میں بھی صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کے اوپر مسح کیا، ایسی کوئی روایت بھی نہیں ملتی۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین کا تعامل جو ہے، ان کا اس پر عمل کرنا جو ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پاؤں دھوئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وضو میں پاؤں کا مسح جو ہے یہ اس کا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ پاؤں کا وظیفہ ان کو دھونا ہے۔ یہاں پر یہ سوال بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے پھر واضح الفاظ میں کیوں نہیں جو ہے وہ ایسے الفاظ کیوں نہیں استعمال کیے کہ کہیں جو ہے وہ احتمال ہی نہ ہوتا دوسرے معنی کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا اسلوب ہی ایسا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے قرآن کریم میں مخاطبین کے پر اعتماد کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور سورہ مائدہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے، اور تقریباً جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 18 سال بعد جو ہے وہ یہ نازل ہو رہی ہے۔ 18 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام وضو کرتے رہے اور وہ پاؤں کو دھوتے رہے۔ ایک ایسی چیز تھی جو کہ ان کے عمل کو جو ہے وہ اس کی توثیق کے لیے، اس کی تائید کے لیے نازل ہوئی ہے، چونکہ وہ وضو تو پہلے سے تھا اور سب کو پتا تھا کہ وضو میں پاؤں دھوئے جاتے ہیں،
مسا نہیں کیا جاتا. تو لہٰذا ایک مشہور جو چیز تھی اسی کی توثیق اور تائید کے لیے جو ہے وہ جو صحابہ کرام 18 سال سے کرتے چلے آ رہے تھے اسی کی تائید اور توثیق کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن کریم نے اس کو واضح الفاظ میں کیوں بیان نہیں کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ فہم مخاطبین پر اعتماد کرتے ہوئے اس اسلوب کو اپناتے ہوئے قرآن کریم نے اس کو جو ہے وہ زیادہ وضاحت سے بیان نہیں کیا، کیونکہ ایک ایک جزئی کو تفصیل سے بیان کرنا ضروری نہیں ہے، جبکہ مخالف معنی کے استنباط کا امکان بھی نہ ہو. ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام ایک چیز پر 18 سال سے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، اب وہ ان سے تو امکان نہیں تھا کہ وہ اس کا کوئی مخالف استنباط اس سے کر لیں گے، تو لہٰذا ایک ایک جزئی کی تفصیل بیان کرنا بھی ضروری نہیں ہے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے وضو میں پاؤں پر مسح کرنے یا پاؤں کو غسل یعنی دھونے کی تفصیل پڑھی ہے. یعنی اہل سنہ والجماع کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ وضو میں پاؤں کا وظیفہ دھونا ہے نہ کہ مسح کرنا، جبکہ روافض کا یہ مسلک ہے کہ وضو میں جس طرح سر کا مسح کیا جاتا ہے اسی طرح پاؤں پر بھی مسح کیا جائے گا، پاؤں کو دھویا نہیں جائے گا. ان کی دلیل ارجلکم والی قرات ہے اور اہل سنہ والجماع کی دلیل ارجلکم الی الکعبین والی قرات ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، وضو میں پاؤں کو دھونا ضروری ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ نمبر 2، مسح رجلین والوں کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.